تو یہ جو آپ نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے اپنا جو بھی سلیبس یا کہہ لیجیے نصاب بنایا ہے، تو وہ کس ترتیب پہ ہے؟ آپ اس کو کیا فالو کرتے ہیں، اور اس میں ٹیچنگ کی کیا ترتیب ہے، ٹیچرز کون ہیں، اور یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں بتائیے. پہلے تو بتائیے نصاب تعلیم آپ نے کیسے چنا، اور کیا وہ ریڈی ہے یا آپ نے اس کو خود الگ سے ڈیزائن کیا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کا جب داخلہ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم انٹرویو لیتے ہیں، کہ بچے جب انٹرویو میں پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ایڈمیشن کنفرم کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ 5ویں جماعت میں یا 6ٹھی جماعت میں ہوتا ہے، 5th یا 6th میں ہوتا ہے. اس وجہ سے تاکہ بچے 9ویں جماعت تک پہنچتے 9th میں پہنچتے وہ اپنے حفظ کی تکمیل کر لیں، اور 10ویں جماعت میں وہ دور کے ساتھ اپنی 10ویں کا امتحان دے سکیں. تو اس لیے ہم داخلہ لینے میں صرف 5ویں اور 6ٹھی میں ہم داخلہ لیتے ہیں. اور داخلہ ہونے کے بعد ہمارا جو کورس ہے وہ حفظ پلس 10ویں کا ہے، حفظ پلس سیکنڈری کا ہے. تو اس میں جو ہے ہم حفظ میں تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے نورانی قاعدہ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، پھر ناظرہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد حفظ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری تعلیم ٹارگٹ بیس ہوتی ہے کہ ہر بچے کے لیے ایک ٹارگٹ متعین کیا جاتا ہے کہ 1 سال میں اس کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہر مہینے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ جس کو لیسن پلان کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہم مدرسوں میں بھی کرتے ہیں، مدرسے کی تعلیم میں بھی کرتے ہیں، اور اسکول کی تعلیم میں بھی لیسن پلاننگ تو ہوتی ہی ہے. اور اسکول میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم نے CBSE کا نصاب اس میں رکھا ہے، سلیبس CBSE کا ہے. اور 10th کا ایگزام بھی جو ہم دلاتے ہیں وہ NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، جو دنیا کی سب سے بڑی اوپن اسکولنگ ہے، جو ہماری ایجوکیشنل جو ہماری ایجوکیشن منسٹری کے انڈر میں آتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو 10th یا 12th کا ایگزام دلاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ اس سے آڈینس کو کافی ہیلپ ملے گی تاکہ کیا نصاب ہے وہ سمجھنے میں. تو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہ یہ تو نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی چیزوں کی طرف بھی ہم توجہ دلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو دین کے بنیادی مسائل جو ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، وضو غسل سے متعلق ہو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسی طرح جو ہے اردو زبان ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہم بچوں کو حفظ کے ساتھ ہی سکھاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے جو فہم قرآن کا، انڈرسٹینڈ قرآن کا، کہ بچے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے معانی کو بھی سمجھنے والے بن جائیں. کم از کم ان کو یہ پتا چلے کہ یہ جنت والی آیات ہے یا دوزخ والی آیات ہے، تو تھوڑا سا دل میں تاثر اس کا پیدا ہو سکے. تو یہ چیز ہم حفظ کے ساتھ کرتے ہیں. اور اسکول کے ساتھ ہم بچوں کے اندر تقریری مشق اور نعت کی مشق کرانا اور اسٹیج ڈیئرنگ ان کے اندر پیدا کرنا، اس کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیج پروگرامز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اولمپیاڈ ایگزامز اور کمپٹیٹیو ایگزامز جو ہوتے ہیں الگ الگ طریقوں کے، تو وہ ہمارے بچوں کے پاس ہر سال الحمدللہ ہمارے بچے اس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہم یہ کرتے ہیں وہ ہے قرآن اینڈ سائنس ایگزیبیشن. یعنی سال میں ایک مرتبہ ہم بچوں سے اس طرح کے پروجیکٹس بنواتے ہیں کہ جو قرآن میں بھی جو مذکور ہو اور سائنس سے بھی ریلیٹڈ ہو، تاکہ بچوں کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ سائنس ہے کیا چیز، جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے اور جاننے کا ایک راستہ سائنس ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک یونیک پروگرام ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے بچے بھی بہت دلچسپی سے کرتے ہیں، اور لوگ بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہم نصابی سرگرمیاں، اس کے علاوہ سپورٹس ہے اور ایکسرسائز وغیرہ ہے بچوں کے لیے، ان سب چیزوں کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں.